الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چوں سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ پچھلا ولاگ ہمارا اس شعر پہ ختم ہوا تھا۔ یہ جو بزرگ فرما رہے ہیں نا، چوں سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، اتنا مشکل الفاظ نہیں ہے یہ۔ کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا میری طرف سے گزر ہو جائے، اگر آپ میرے پاس آ جائیں، اگر آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، تو یہ مجھ مسکین کے لیے، مجھ مسکین پر مہربانی ہوگی، کرم نوازی ہوگی، بہت بڑی نوازش ہوگی۔ اور آگے کہتا ہے فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے قدم رکھے جائیں گے، جو آپ کی نالین کا نقش ہوگا، میں اس پر فدا ہو جاؤں گا۔ تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا عزیزان گرامی، میں تو آپ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے فلسفے بیان کیے گئے، بڑی بڑی تقاریر ہوئی۔ یہ ایک نکتہ میں 2-3 دن سے لیے ہوئے ہوں اور وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، یعنی جیسے قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا جیسے وہ فرماتے ہیں کہ سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ جب کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، تو اب جو ہے نا پھر دست بستہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک بڑا المیہ بلند کیا جاتا ہے، نام نہاد مسلمان، یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا، یوں سمجھ لے کہ ایک بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ یہ جب بارگاہ رب العزت کے اندر بندہ پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، تو وہاں حقیقت میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے، چاہے یہی اسی دنیا کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو رہا ہے، جیسے فرمایا گیا نماز اس طریقے سے پڑھو کہ تم اس ذات کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم پھر یہ تو سمجھ لو نا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یار سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں وہ ایسا کام کر کے کھڑا ہو کہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہو، اور پھر شرمندگی ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ اس ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ نے تسلیم کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر چوں چراں یہ وہ اوپر نیچے یہ سائڈیں لگانا اور مطلب عجیب عجیب جو ہے نا جی اس چیز کے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی عذر پیش کرنا، یہ بار بار الٹے سیدھے عذر پیش کرنا، یہ پھر ان چیزوں کا کوئی مطلب کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے،
در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ سسٹم کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نظام بنا ہوا ہوتا ہے، ایک شکل اسلامی بنی ہوتی ہے. یہ کوئی عرصہ دراز پہلے کی بات ہے. میں نے ایک مرتبہ 2 تصویریں اخبار کے اوپر دیکھی. ایک کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا، یعنی مسلمان نہیں تھا، اس کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور ساتھ تصویر جو ہے نا جی ایک مسلم کی بنی ہوئی. تو میں واللہ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں کے اندر فرق کرنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ بچپن تھا، یعنی نیچے نام بھی لکھے ہوئے تھے. نام سے تو پتہ چل رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا مسلمانوں والا نام ہے، اور دوسرے بندے کا نام کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا. تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یہ دونوں میں سے مسلم کون ہے. یعنی دونوں کا ایک جیسا لباس تھا، ایک جیسی شکل تھی، ایک جیسا حساب کتاب تھا، یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں سے مسلم کون ہے. اور آج بھی حال یہ ہو گیا ہے، سسٹم ایسا بن گیا ہے، پوزیشن ایسی بن چکی ہے، ایسے حالات بن چکے ہیں کہ کئی ایسے مسلم ہیں کہ جن کا جو ہے نا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آیا کہ یہ بندہ جو جس لباس سے، جس سسٹم سے مجھے نظر آ رہا ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نہیں، ہم لوگ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے والے ہیں. ہم لوگ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں. ہماری ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یار یہ کون ہے. اچھا، پھر اس چیز کو دیکھیں کہ آپ پوری دنیا کو گھوم دیکھ لیجئے، ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، اندر آپ کو سارے علیہ السلام کی ذات اقدس جیسی حلیم، بردبار، محبت کرنے والی ذات، مہربانی فرمانے والی ذات آپ کو نظر نہیں آئے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تو جباری اور قہاری بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ملک الجبال کو، یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج کے کہا گیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف کی جو وادی ہے، یعنی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، تو اس کو اکٹھا کر کے ان لوگوں کو جو ہے نا جی مطلب اس کے اندر دفن کر دیا جائے. لیکن آپ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. جیسے کہنے والوں نے یہ کہا نا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں یہاں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں یہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. تو یہ سرکار سے محبت کا اظہار، سرکار سے پیار کا اظہار، سرکار سے عشق کا اظہار، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. اور جن لوگوں کے اندر عشق رسول موجود ہوتا ہے وہی لوگ خدا تک پہنچتے ہیں، اور جن کا اس کے محبوب سے تعلق نہیں ہے وہ کبھی بھی اس ذات کو نہیں پا سکتا. یہ گارنٹیڈ بات ہے. اگر آپ کے اندر عشق نہیں ہے، عشق رسول اگر آپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ مطلب ایک نا کنفرم بات ہے. موسم کافی خراب ہو چکا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.